وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ، تو پھر وہ بہت لمیٹڈ لوگوں تک رہ جا رہا ہے. میں سمجھ گیا مطلب میرا اب اگر یہ لمیٹڈ لوگوں میں تک پہنچا تو اس میں نقصان کیا ہوا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. باقی کے لوگ تو محروم رہ گئے نا. محروم رہ گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ محروم رہنے کا نقصان کیا ہے؟ ہاں، نقصان یہ ہے کہ اسلامک تھیولوجی کیا بولتی ہے کہ کچھ لوگ ہیل میں جائیں گے، کچھ ہیون میں جائیں گے. اب جن کے سامنے کچھ لوگوں کے سامنے اب محمد صاحب آئیں گے اور ان کے جو وہ جو انہوں نے جو بھی پریچنگ میں وغیرہ آئے گی ان اب آپ کو یہاں روک رہا ہوں، سوال آپ کا سمجھ گیا ہوں پورا، یعنی اسی لیے میں آپ کو یہاں تک لانا چاہ رہا تھا. آپ تو دوستو، ایک ہندو بھائی نے جس کا نام ابھیشیک ہے، مفتی صاحب سے ایک سوال کیا کہ مفتی صاحب آپ ایک بات بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 1400 برس پہلے کیوں آئے، اب کے دور میں کیوں نہیں آئے؟ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اگر اس دور میں آتے تو کیا بات تھی، اس دور میں آنے کا کیا مطلب؟ تو دوستو، مفتی صاحب نے اس سوال کا کیا جواب دیا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا. تو دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستو، اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، لازمی لاسٹ تک ضرور دیکھیں. جو ہندو بھائی نے یہ سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب مفتی صاحب کیا دیتے ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لاتے تو کیا ہوتا، اور اس وقت تشریف لائے ہیں تو کیا ہوا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کے اندر. آپ نے جو بات کہی نا کہ اسلامک تھیولوجی یہ کہتی ہے، یہ آپ نے اس کو غلط سمجھا، یہ نہیں کہتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہتی ہے. جن لوگوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، وہ چاہے کسی بھی وجہ سے نہیں پہنچا ہو، آج بھی ایک تعداد ایسی ہوگی کہ جن تک اسلام کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا، ان کو عقل تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، عقل تو سب کے پاس ہے، اس کے لیے اسلام کا پیغام یا انٹرنیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عقل تو آپ کے پاس بھی، دنیا میں ہر ایک آدمی کے پاس ہے. اتنی عقل کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے ایک خدا یعنی کریٹر، چاہے وہ اس کو اللہ کہہ رہا ہے، کچھ اور کہہ رہا ہے، ایشور کہہ رہا ہے، ایک کریٹر تک وہ پہنچ سکتا ہے کہ بھئی کریٹر ایک ہے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ اس نے اپنے ایمبیسڈرز یعنی رسولوں کو بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے، بھیجا ہے تو وہ کون ہے، اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس تک پیغام نہیں پہنچا. تو اسلام نے تو یہ واضح کر دیا. تو کیا یہ آپ کے لیے جسٹیفیکیشن ہوگا کہ چونکہ میں کرپٹ سوسائٹی میں پیدا ہوا ہوں لہٰذا مجھے تو کرپٹ ہی ہونا چاہیے؟ نہیں، مجھے تو مطلب سمجھنا پڑے گا کہ کیا چیز صحیح ہے اور اس کے حساب سے پروپیل کرنا پڑے تو گا. بس، تو جس طریقے سے آپ کرپشن کو محض اس لیے کہ کرپٹ سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں آپ درست نہیں سمجھ سکتے، اپنی عقل کے ذریعے آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے اور مجھے صحیح چیز کا انتخاب کرنا چاہیے. ہم یعنی دیکھیں انڈیا میں، آپ انڈیا سے ہی ہیں، تو جو سب کانٹیننٹ کا جو معاشرہ تھا آج سے 40 سال پہلے، آج سے 50 سال پہلے، کیا ایجوکیشن کا وہ لیول تھا جو آج ہے؟ کیا اتنی تعداد میں بچے اسکول جاتے تھے جو آج جاتے ہیں؟ نہیں. ماں باپ عام طور سے کیا کھیتوں کے اندر کام کرتے تھے، جہالت تھی ہر طرف. لیکن کیا ان کسانوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے کھیتوں میں کام کیا ہے تو ہمارے بچے بھی ہمیشہ کھیتوں میں ہی کام کرتے رہیں گے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے خود اپنے بچوں کو اسکول بھیجا، تعلیم عام ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عقل نے فیصلہ کیا کہ بھئی یہ کام کب تک کرتے رہیں گے، دوسرا کام کریں. کہ جو یہ کہتے ہوں گے کہ بھئی رام جی کا کوئی ہسٹوریکل پروف نہیں ہے، گاندھی بھی اسی میں آتے ہیں، گاندھی جی بھی یہ کہہ کر گئے تھے کہ رام جی کا کوئی ہسٹوریکل ثبوت نہیں ہے. لیکن ہسٹوریکل پروف نہ ہونے کے باوجود ہندوؤں کی اکثریت نے، میجورٹی نے یہ مان لیا کہ یہاں پیدا ہوئے تھے، اس جگہ، ان 10 فٹ والے، اس 10 فٹ کے کمرے میں پیدا ہوئے تھے. امیجن کریں کہ ایک شخصیت جو آج سے کروڑوں سال پہلے، لاکھوں کروڑوں سال پہلے آئی، اس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ اس کمرے میں پیدا ہوا تھا، یہ بہت ہی مشکل ہے. لیکن لوگ اس کو مان رہے ہیں اور آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت اگر میجورٹی کسی چیز کو صحیح مانے تو وہ صحیح نہیں ہو جاتی خود بخود. چلو بھائی، پھر ابھیشیک کا نمبر آ گیا. ہاں بھائی، ہیلو مفتی صاحب، آواز آ کیا رہی حال ہے چال؟ میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی بڑھیا. مفتی صاحب، میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ جو پروفٹ محمد ہے وہ اراؤنڈ 630 میں کچھ آئے تھے نا؟ جی 570 میں آئے اور 630 میں دنیا سے چلے گئے وہ، رائٹ؟ تو میرے کو یہ بولنا ہے کہ 630 مطلب اسلام میں ایسا کیوں کہا گیا ہے کہ وہ مطلب وہ آخری پروفٹ ہوں گے، مطلب ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا؟ کیونکہ میرے کو، میرا مطلب لاجک جو سوچتا ہے اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ مطلب وہ ٹائم پہ وہ اگر کچھ پریچ بھی کر رہے ہیں تو پورے ورلڈ کو کہاں پتہ چلنے والا ہے؟
मतलब जैसे कि टिल 19 सेंचुरी तक भी देखे या 20 सेंचुरी के अर्लियर तक भी देखे, कोई मतलब किसी एरिया में कोई प्रीच कर रहा है तो बिफोर इंटरनेट आने के पहले तो लोगों को कुछ भी नहीं पता होगा ना, मतलब तो कोई मतलब बात कोई फैला रहा है, इसमें मतलब मसला क्या हुआ, मुझे मेरा मसला बोलना बताएं। तो ठीक है, नहीं पता। जो हाँ वो प्रीच कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड लोगों तक रह जा रही है ना, मतलब अगर ठीक वो ठीक। गॉड के जो डिवाइन या गॉड से उनको कुछ मैसेज आते हैं तो वो अगर वो दावा कर रहे हैं वो, तो फिर वो बहुत लिमिटेड लोगों तक रह जा रहा है। मैं समझ गया, मतलब मैं समझ मेरा गया। मैं अब तो अगर ये मतलब लिमिटेड हाँ मैं लोगों फिनिश तक करूँ। पहुंचा तो उसमें नुकसान क्या हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो बाकी के लोग तो महरूम रह गए ना। महरूम रह गए, उसके बाद क्या होगा, महरूम रहने का नुकसान क्या है? हाँ नुकसान ये है कि इस्लामिक थियोलॉजी क्या बोलती है कि कुछ लोग हेल में जाएंगे, कुछ हेवन में जाएंगे। अब हाँ, जिनके सामने कुछ लोगों के सामने अब मोहम्मद साहब आएंगे और उनके जो वो जो उन्होंने जो भी मैं प्रीचिंग मैं अब वगैरह आप यहाँ आएगी मैं अब उनको आपको तो यहाँ रोक रहा हूँ, मैं सवाल आपका समझ गया हूँ पूरा, यानी इसीलिए मैं आपको यहाँ तक लाना चाह रहा था। आपने जो बात कही ना कि इस्लामिक थियोलॉजी ये कहती है, ये आपने इसको गलत समझा, ये नहीं कहती है। मैं आपको बताता हूँ क्या कहती है। जिन लोगों तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं पहुंचा, ठीक है, वो चाहे किसी भी वजह से नहीं पहुंचा हो, आज भी एक तादाद ऐसी होगी कि जिन तक इस्लाम का या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं पहुंचा, उनको अकल तो अल्लाह ताला ने दी है, अकल तो सबके पास है, उसके लिए इस्लाम का पैगाम या इंटरनेट होने की जरूरत नहीं है। अकल तो आपके पास भी, दुनिया में हर एक आदमी के पास है, इतनी अकल कि वो अपनी अकल को इस्तेमाल करके एक खुदा यानी क्रिएटर, चाहे वो उसको अल्लाह कह रहा है, कुछ और कह रहा है, ईश्वर कह रहा है, एक क्रिएटर तक वो पहुंच सकता है कि भाई क्रिएटर एक है। लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा है कि उसकी इबादत कैसे करनी है, उसको ये नहीं पता चल रहा है कि उसने अपने एम्बेसडर्स यानी रसूलों को भेजा है कि नहीं भेजा है, भेजा है तो वो कौन है, और इस हालत में उसका इंतकाल हो जाता है तो वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि उस तक पैगाम नहीं पहुंचा। तो इस्लाम ने तो ये वाज़ेह कर दिया। दूसरा मैं हजरत ये कहना चाहता हूँ, ये जो भाई ने प्रेमिसेस खड़ा किया ना मफरूजा, ये जी मफरूजा देखिए नबी के मबऊस होने से ज्यादा उसके पैगाम का मकसद होता है, ये आपने याद रखना है। यानी जी एक है नबी और एक है नबी का पैगाम। अंबिया तो पहले भी आए थे मगर पैगाम साबित नहीं रहा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है आज से 1400 साल पहले आए थे, मगर पैगाम का एपिक आप देखें कि आज भी पूरी दुनिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई कॉन्सेप्ट या कोई टीचिंग या कोई रिलीजन, जो भी आप नाम देना चाहें, कोई आइडियोलॉजी, वो इंडिविजुअल हो या बड़े पैमाने पर मुल्कों के अंदर दुनिया में कहीं भी, वो इस्लाम माना जा रहा है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की ये मुंह बोलती सबूत इसलिए है कि एक शख्स 1400 साल पहले गुजर गया जिसकी सिर्फ तालीम बाकी है, मुल्क तबाह बर्बाद हो रहे हैं, मुसलमान अपनी आलमी सतह के ऊपर हालतों में बड़े कमजोर हैं, मगर पैगाम उसका जो है वो सर चढ़कर ना बोल रहा है। सिर्फ ये आमिर भाई, सही मुस्लिम की एक रिवायत है, अभिषेक साहब मैं आपको बता दूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन सबसे बड़ी उम्मत मेरी होगी, अना अक्सरुल अंबिया इत्तबान, कि सबसे ज्यादा इत्तिबा करने वाले यानी फॉलोवर्स जो हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे। अब ये बात आप कब कह रहे हैं? ये बात आज से 1400 साल पहले कही जा रही है। तो कितने फॉलोवर्स जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, पर्दा फरमा रहे थे, तो कितने फॉलोवर्स थे उस वक्त? तकरीबन 1 लाख के करीब फॉलोवर्स थे। ठीक है, 1 लाख, कुछ कम ज्यादा होंगे, 1 लाख के करीब थे। इमेजिन करो कि अगर एक आदमी के 1 लाख फॉलोवर हों और ये प्रिडिक्ट कर दे वो कि मेरे फॉलोवर्स दुनिया में किसी भी नबी के फॉलोवर से ज्यादा होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है। इस प्रेडिक्शन को सच्चा होते होते भी इस दुनिया में भी बड़ा टाइम लगना है, वो लगा। अब इस वक्त 2050 के बारे में जो प्रेडिक्शन की जा रही है वो ये कि बाय 2050 इस्लाम विल बिकम द लार्जेस्ट रिलीजन, ईसाइयत को पीछे छोड़ देगा। इस वक्त जो तादाद में मुसलमान और ईसाइयों का ही मुकाबला है आपस में, बाकी तो कोई किसी खाते में नहीं है। तो अगर ईसाइयों को भी पीछे छोड़ दिया जाएगा और मुसलमान सबसे ज्यादा फॉलोवर्स होंगे, मुसलमान सबसे ज्यादा होंगे दुनिया में, तो ऐसा तो नहीं है कि 2051 में कयामत आ जाएगी। फिर कयामत तक के कितने साल हैं? तो आप तसव्वुर करें कि ये नंबर कहां जाएगा। इस एतबार से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रिडिक्ट किया था 1400 साल पहले, वो आज हर बार सादिक होता, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इस्लाम का ओके क्लेम अभिषेक भाई,
جب بھی آپ نے یہ بارے میں آپ کے ذہن میں کبھی بات آئے نا تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اسلام اس بارے میں کلیم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور اس سمے پر آنا اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں خود اسلام کا انٹرنل کلیم کیا ہے، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اسلام، اللہ کے رسول اس ٹائم پر کیوں آئے، کیوں آخری ہیں، اور بعد کا معاملہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول کے مشہور جملے علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں تم تک یہ پیغام پہنچا چکا ہوں، اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم نے اس کو غائبین تک پہنچانا ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور بعد والے ایسے ہیں جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں، یعنی جنریشنز آفٹر جنریشنز۔ پھر اس کے بعد قرآن میں 2 آیات ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ اس امت کو خیر امت کہا گیا، اللہ کے رسول پر جو ایمان لائے ہیں، کہ جو بعد آنے والے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنیں گے، اور اس طرح ایک چین بنتی ہے نسلوں میں۔ تو کسی بھی آئیڈیالوجی کے لیے پریکٹیکلی پاسبل چینز جنریشنز ہوتی ہیں جس کے تھرو گریجولی گزر کر اس پیغام کو پہنچنا ہے۔ اور آج اچھا پھر یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی، یعنی اگر مثال کے طور پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے کے اندر آتے، انٹرنیٹ کے زمانے میں، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس زمانے کے اندر تو ٹام ڈک ہیری بھی پاپولر ہو گئے ہیں اوور نائٹ سوشل میڈیا کے اندر۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں عالمی سطح پر انقلاب برپا کیا، 23 سال کے دور کے اندر آپ نے وہ پیش گوئیاں کی، اور آنے والے 30 سالوں کے اندر رومن اور پرشین امپائر کو گرا کر ایک تھرڈ پاور کے طور پر پاپ اپ ہوا، جب سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، جب انٹرنیٹ بھی نہیں تھا۔ آج تو ایوری ٹام ڈک کینری پاپولر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی عدم موجودگی کے اندر پیغام کا عالمی سطح پر پاپولر ہونا نمبر 1۔ ایک حضرت صرف آخری جملہ، دوسرا اس غلط فہمی کا دور ہو جانا جو پچھلے تقریباً 1000 سال، تقریباً 1300 بلکہ 1400 اور اگر کہوں 1450 سال سے جو الزام اورینٹلسٹ اور نان مسلم لگاتے ہم پر آ رہے تھے کہ تلوار کے دور پر پھیلا، سوشل میڈیا کے پچھلے 50 سالوں نے، اسپیشلی ٹوین ٹاور کے بعد پچھلے 20 سالوں نے اس پورے کے پورے الزامات پر کلک پوت کر ایک چمکدار آفتاب کی طرح سامنے آیا اور بتایا کہ اسلام اپنے نظریے اور اپنے دلائل کی بنیاد پر ڈنکا اس کا بولتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ آج اگر یہ سوال کیے جا رہا ہے کہ بھائی ٹیکنالوجی کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا چاہیے تھا، تو یہ ٹیکنالوجی تو ہمیشہ ایسی نہیں رہنی ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ آج سے 200 کیا 20 سال کے بعد یوٹیوب بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ جس زمانے میں کیسٹیں چلا کرتی تھیں تو اس زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ یار کتنی زبردست اور ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ لوگوں کی آواز کو ریکارڈ کر لیتی ہے۔ آج ان کیسٹوں کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے، سیڈیز کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ٹیکنالوجی تو اتنی تیز چیز ہے، ترقی کر رہی ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آگے رہے گی۔ مان لو اس ٹیکنالوجی کے دور میں آتے یا نیوز پیپر کے دور میں آ جاتے تو آپ لوگ یہ سوال کرتے کہ ویڈیو کے دور میں آنا تھا، ویڈیو کے دور میں آپ لوگ یہ کہتے کہ اے آئی میں آنا تھا، تو پھر تو ہاں جی بھائی ابھیشیک۔ مفتی صاحب، اگر کوئی آدمی شرک کو جسٹیفائی کرے اس کی اپ برنگنگ کی وجہ، جیسے مسلم لوگ ون گاڈ میں بلیو کرتے ہیں، ان کی اپ برنگنگ اس طریقے سے ہوتی ہے، ان کے پیرنٹس ان کو پہلے سے ہی بتاتی ہے گاڈ ہے، اس کا کوئی پکچر وغیرہ نہیں ہے، اور جیسے ہم لوگ ہندوز ہیں، ان کے پیرنٹس ہم کو بتاتے ہیں کہ رام جی وشنو کا اوتار لے کے آئے تھے، کرشنا جی وشنو کا اوتار لے کر آئے تھے، تو آپ اپنے بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یا اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اور میں میرے بات کو صحیح سمجھ رہا ہوں، تو پھر یہاں پہ آپ کیا بولیں گے کہ بھائی وہ گاڈ تو پھر آپ کی تھیولوجی کے حساب سے ابھی تو آپ سے ایک کو تو ہیل میں ڈالے گا اور آپ جی کو ٹھیک تو ہے جنت میں ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس اسٹریم میں ہی ایک صاحب آئے تھے جو ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئے اور اسلام سے نکل گئے، ٹھیک ہے، وہ کیوں نکلے، اپنی عقل کو انہوں نے صحیح استعمال کیا کہ غلط استعمال کیا، وہ ایک الگ اسٹوری ہے، لیکن بہرحال وہ نکل گئے۔ تو اس طرح کی ایگزامپلز موجود ہیں، اس طرح کی بھی ایگزامپل، ہولڈ آن لیٹ می کمپلیٹ، اس طرح کی بھی ایگزامپلز موجود ہیں کہ جو ہندو فیملی میں پیدا ہوئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا پاکستان میں یعنی بر صغیر میں اوور آل جو سب کانٹیننٹ کی جو مسلم پاپولیشن ہے اس میں سے کتنے پرسنٹ ایسے ہوں گے کہ جو باہر سے ہجرت کر کے آج سے 1000 سال پہلے انڈیا آ کر سیٹل ہوئے؟ بہت کم، مشکل سے 10-12%، 20% ہوں گے، بہت مان لیا میں نے۔ باقی تو سارے وہی ہیں نا کہ جن کے آبا و اجداد مشرک تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد پھر وہ بڑے بڑے علماء بھی بنے، بڑے بڑے صوفیاء بھی بنے، بڑے بڑے اسکالرز بنے، وہی تو لوگ ہیں۔ تو یہ کوئی آپ کی جو دلیل ہے نا، یہ مضبوط نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اگرچہ اسلام کا پورا پیغام آپ تک نہ پہنچا ہو، عقل آپ کے پاس ہے کہ اس عقل کی روشنی میں آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ خدا کے جو اومنی پوٹنٹ ہے، کہ جس کے پاس مکمل پاور ہے، وہ اپنی پاور کو تیاگ کر ایک انسان کے روپ میں کیسے آئے گا ہمارے درمیان؟ یہ تو ایک انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی نا۔ تو کیا آپ اس عقل کو
کیا آپ اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ مفتی صاحب ایکسیپشنز آر ناٹ ایگزامپلس، مطلب آپ جو بتا رہے کہ کوئی آپ کے پاس صاحب آئے تھے وہ مسلم گھر میں پیدا ہو آئی گئے نو اور آئی نو ایکسیپشنز انہوں نے نہیں ہے، اسلام لیکن چھوڑا، یہ جو آپ اتنی بڑی پاپولیشن انڈیا مطلب کے مسلمانوں کی، پرسنٹیج بھائی آپ میں بتا رہا ہوں نا کہ انڈین کتنا ہوگا؟ پاکستانی مسلم بنگلہ دیشی مسلمس کی اتنی بڑی پاپولیشن آپ دیکھ رہے ہو، تو اس میں پوری پاپولیشن کے اندر 70-80% تو وہی لوگ ہیں نا کہ جن کے آبا و اجداد نے اسلام قبول کیا تھا. یہ کوئی ایکسیپشن تو نہیں ہے. اچھا پوری دنیا میں جتنے بھی عرب آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سب آبا و اجداد نے اسلامی تو قبول کیا تھا. دوسرا اچھا زبردست جو اجمی ہے آپ دیکھ لو، ایران چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ، عراق چلے جاؤ، سیریا چلے جاؤ، فلسطین، لیبیا، مصر، یہاں ان سب کے آبا و اجداد نے اسلام قبول کیا تھا. یہ ایکسیپشن ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ہسٹورک نہیں ریکارڈ مطلب ہے. دوسرا مفتی صاحب ابھیشیک مطلب بھائی، اگر اوکے ابھیشیک بھائی صرف ایک بات بولنا چاہتا ہوں میں، یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ جو آرگیومنٹ آپ پیش کر رہے ہو نا آباء و اجداد کا، یہ آرگیومنٹ مضبوط نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آباء و اجداد بہت سی ایسی چیزیں بتاتے ہیں جس کو اولاد فالو نہیں کرتی ہے. تو یہ کہنا کہ ہمیں ان لوگوں نے بتا دیا تو اس لیے اس طرح ہوا، آباء و اجداد کی بڑی باتیں اچھا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد سے اگر آپ نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، چاہیے یہ تھا کاؤنٹر ویریفائی کریں. اب صحیح. ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جو مورتی پوجا کا کھنڈن کرتی ہے، اور اس لیے نہیں کھنڈن کرتی کہ وہ سناتنی نہیں رہے، بلکہ وید کی بنیاد کے اوپر کھنڈن کرتے ہیں. اب ان کا ماننا یہ ہے کہ وید سے مورتی پوجا نشد ہے، اوتار کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں یہاں سے رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کے مفتی اندر بھی صاحب ایسے لوگوں کی جاگرتی ہوئی، ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے بتایا کہ مورتی پوجا یا اوتار سسٹم نہیں ہوتا. شری رام جی بڑے اتم منش تھے، مگر تھے منشیہ ہی. اچھا ایک سوال میں آپ سے اور کرتا ہوں. مان لیجئے آپ ایک کرپٹ سوسائٹی کے اندر پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، کرپشن ہے ہر طرف، رشوت خوری، بازار چوری، ہر طرف جو ہے اس طرح کی سوسائٹی میں آپ پیدا ہو گئے. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یار اس کرپشن نے ہماری سوسائٹی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے. اگر یہ کرپشن ختم ہو جائے تو ہم بہت یعنی آسانی کے ساتھ، پروسپیرٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو کیا یہ آپ کے لیے جسٹیفیکیشن ہوگا کہ چونکہ میں ایک کرپٹ سوسائٹی میں پیدا ہوا ہوں لہٰذا مجھے تو کرپٹ ہی ہونا چاہیے؟ نہیں، مجھے تو مطلب سمجھنا پڑے گا کہ کیا چیز صحیح ہے اور اس کے حساب سے پروپیل کرنا پڑے تو گا. بس، تو جس طریقے سے آپ کرپشن کو محض اس لیے کہ کرپٹ سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں آپ درست نہیں سمجھ سکتے، اپنی عقل کے ذریعے آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے اور مجھے صحیح چیز کا انتخاب کرنا چاہیے. ہم یعنی دیکھیں انڈیا میں، آپ انڈیا سے ہی ہیں، تو جو سب کانٹیننٹ کا یس، جو معاشرہ تھا آج سے 40 سال پہلے، آج سے 50 سال پہلے، کیا ایجوکیشن کا وہ لیول تھا جو آج ہے؟ کیا اتنی تعداد میں بچے نہیں اسکول جاتے تھے جو آج جاتے ہیں؟ نہیں. ماں باپ عام طور سے کیا کھیتوں کے اندر کام کرتے تھے، جہالت تھی ہر طرف. لیکن کیا ان کسانوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے کھیتوں میں کام کیا ہے تو ہمارے بچے بھی ہمیشہ کھیتوں میں ہی کام کرتے رہیں گے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے خود اپنے بچوں کو اسکول بھیجا، تعلیم عام ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عقل نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہ کام کب تک کرتے رہیں گے، دوسرا کام کریں. مفتی صاحب اب اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر ورلڈ کے آلموسٹ لوگ تو جہنم میں ہی جائیں گے نا. مطلب ایک گاڈ پہ، اور جو بھی آپ کے اندر 74 یا 75 کچھ سیکس ہے اس میں سے کلیم کرتے ہیں کہ ہر کوئی کلیم کرتا ہے ہم صحیح ہے اور ایک ہی ہیون میں جائے گا اور باقی سب ہیل میں جائیں گے. تو پھر سب اس سے حساب سے دیکھا جائے تو بہت آلموسٹ لوگ تو مطلب سبھی لوگ تو سب کا ہی کٹ گیا مطلب. ٹھیک، سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں مسلمان، ابھی سیکٹ کو چھوڑ دیجئے، مسلم ورسز نان مسلمز، کہ بھائی دنیا میں اکثریت نان مسلمز کی اگر ہے پوری تاریخ میں صرف آج کی تاریخ میں نہیں، پوری تاریخ میں تو، اور لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ، کیا آپ کے نزدیک وہ بات ہر حال میں درست ہوگی کہ جس کو اکثر لوگ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کے نزدیک ٹروتھ کا نہیں پیمانہ ہے؟ نہیں نہیں. مثلا آپ کے یہاں خود ہندو سوسائٹی میں آج بھی چھوت چھات کا بہت بڑا نظام ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو ریفارمسٹ ہیں کہ نہیں بھائی یہ نظام غلط ہے نا. آپ کے یہاں ریفارم کا ایک یہ چل رہا ہے ٹرینڈ، مجھے معلوم ہے، لیکن ایک عرصے سے، صدیوں سے اس کے اوپر عمل چلا آ رہا تھا. تو کیا آپ اس چھوت چھات کے نظام کو درست سمجھتے ہیں؟ نہیں، غلط ہے وہ. مطلب غلط ہے. ایون یہ جو جبکہ رام مندر کا جو ہو رہا ہے نا انڈیا میں، جی
राम मंदिर का जो इंडिया में, अब मेरे एरिया में तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन वगैरह है। पर मेरे को एक ने मतलब राम जी के बारे में बहुत मैं रिस्पेक्ट रखता हूँ अभी भी। पर मेरे को एक ने उसका हिस्टोरिकल प्रूफ मांगा किसी ने, पता नहीं, मतलब मेरी एक फ्रेंड के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही थी, हिंदू ही था वो एथिस्ट था। तो मेरे को तब से मतलब थोड़ा हिंदू धर्म पे ज्यादा ये हो, मतलब बहुत तो ज्यादा सर्च किया मैंने चलें, अब राम जी इसी का को ले लीजिए हिस्टोरिकल आप, प्रूफ। चलें अब इसी को ले लीजिए कि आप और आप जैसे चंद हजार लाख होंगे कि जो ये कहते होंगे कि भाई राम जी का कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। गांधी भी उसी में आते हैं, गांधी जी भी ये कहकर गए थे कि राम जी का कोई हिस्टोरिकल सबूत नहीं है। लेकिन हिस्टोरिकल प्रूफ ना होने के बावजूद हिंदुओं की अक्सरियत ने, मेजोरिटी ने यह मान लिया कि यहां पैदा हुए थे, इस जगह, इन 10 फुट वाले, इस 10 फुट के कमरे में पैदा हुए थे। इमेजिन करें कि एक शख्सियत जो आज से करोड़ों साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले आई, उसके बारे में ये पता हो कि इस कमरे में पैदा हुआ था, ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन लोग इसको मान रहे हैं और आप इसको तस्लीम नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि अक्सरियत अगर मेजोरिटी किसी चीज को सही माने तो वो सही नहीं हो जाती खुद ब खुद। अच्छा हाँ एक मुफ्ती चीज साहब, मैं ना मेरा अभिषेक यहाँ पे भाई, अभी एक आपने सवाल यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एक सवाल सॉरी, रहेगा कि आप आप ये आपका सपोज, चेंज हो जाए सवाल, आपका सवाल चेंज हो जाए तो उससे पहले मैं ये करना चाह रहा हूँ। आपने एक बात रखी कि इस हिसाब से तो मेजोरिटी जो है वो जहन्नम के अंदर जाएगी, जिसको हजरत ने बड़े जबरदस्त तरीके से क्लियर किया कि मेजोरिटी हमारे लिए नहीं, रूल नहीं है बल्कि उसूल। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब भी आपके जहन में ये चीज आए, क्योंकि ये आती है आमतौर पर जहन में कि इतनी बड़ी दुनिया, इतने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है वो जहन्नम में जाए, इसका फैसला अगर आपने और मैंने करना होता ना तो हमारा कंसर्न है ये। इसका फैसला जिस अल्लाह की जात ने करना है ना, इसीलिए हम मुतलकन हुक्म नहीं लगाते कि सारे ही जहन्नम में जाएंगे, ऐसे नहीं। फर्द मुय्यन के ऊपर अगर हुक्म लगता है तो वो लगता है, और वो भी उस वक्त लगता है जब देखा जाए पूरे शवाहिद को, और उस वक्त भी कोई जन्नत और जहन्नम की तकसीम नहीं कर सकता। तो ये याद रखना है कि जन्नत और जहन्नम के बारे में ये कहना कि मेजोरिटी जन्नत और जहन्नम के अंदर ये जितने हैं सारे जाएंगे, ये फैसला हमारे हाथ में नहीं है। हमें क्या पता, आपको हिदायत मिल जाए, अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा हो, आपके हिदायत मिल जाए, आप सच्चे को स्वीकार कर लो जैसे आप बात से लग रहा है, इस तरह कई लोग कर लेंगे। तो ये तो इंसान के ऊपर है ना, मरते दम तक मोहलत है उसके पास। मुफ्ती साहब जी यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ऐड ऑन रहेगा। जैसे बताया कि आपको राम का अभी मतलब राम जी का मंदिर बन रहा है यहाँ पे, तो मेरे मेरे मदर का तो बहुत ज्यादा। तो दोस्तों अभी आपने वीडियो के अंदर देखा, अभिषेक भाई का मानना है ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 वर्ष पहले क्यों तशरीफ लेकर आए, अब के दौर में क्यों नहीं लेकर आए, टेक्नोलॉजी का जमाना है। उनका कहने का मतलब ये है अगर इस वक्त लेकर आते तो इस्लाम और ज्यादा फैलता। तो उनका बिल्कुल ये मानना गलत है, क्योंकि अगर जो मुफ्ती साहब ने बताया है कि ये वक्त टेक्नोलॉजी का है, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बारे में बताते, या जिस तरह से उस वक्त के दौर में जब टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अब के बारे में बातें बताई हैं, क्या होने वाला है आखिरी वक्त में क्या होगा। अगर इस वक्त लेकर आते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ, तो अगर ये चीज इस वक्त कहते तो लोग नहीं मानते, क्योंकि लोग ये कहते कि ये तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये तो बहुत सारे लोग भी बता देंगे इसके बारे में। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में बताया जब ना ही टेक्नोलॉजी का जमाना था और ना ही कम पढ़े लिखे लोग थे। तो उस वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक वो चीजें बताई हैं जो आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि सबसे ज्यादा मेरी उम्मत होगी, और हक वह है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे ज्यादा जो तादाद बढ़ रही है इस टाइम के दौर में, सबसे ज्यादा जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।